اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتے ہو، بڑا مبارک ارادہ ہے، پہلے اس جان کو پاک کر لو، ناپاک جان دے کر کیا لوگے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا دینا، دیکھنا کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں، ساری کثافتیں، ساری خباثتیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ساری لعنتیں دل کے اندر لیے ہوئے، اس ناپاک جان کے دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ نے پہلے جانیں پاک کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ان پاکیزہ جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ اے اللہ، یہ میری 15 برس کی کمائی ہے، یہ حاضر ہے۔ تزکیہ، اگر یہ تزکیہ ہوئے بغیر کہیں حکومت مل جائے مسلمان کو، سورہ محمد کی آیت سنا رہا ہوں، آیت نمبر 22، صلی اللہ علیہ وسلم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد، سورۃ القتال، غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر کہیں حکومت مل گئی تو تم ہی ہوگے جو فساد پیدا کرو گے زمین میں، اپنے رحمی رشتے کاٹو گے، تمہیں بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سارا کھوٹ نکال کر باہر کر دیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے پاک کر دیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہے، حکومت مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ روس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر کس کی جنگ ہوئی آپس میں؟ لوگ پوچھتے ہیں جو اب مارے جا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جانوں کو پاک کرو، تزکیہ کرو، نیتوں کو پاک کرو، عقائد کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کرو، عمل کو بدعات سے، رسومات سے پاک کرو، معاش کو پاک کرو، معاشرت کو پاک کرو، اس کے بعد آؤ میدان میں۔ ناپاک جانیں لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نمبر 3، یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے۔ میرا رب اور اس کی بات کا عمل، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا،
اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کانپ تو گیا اپنی جگہ پر۔ اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ؟ الجھائے رکھو، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔ تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی اللہ اکبر حضرت یحییٰ علیہ السلام وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وکان تقیا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی۔ اس کی بے نیازی ہے۔ ہم کون؟ اپنا فرض ادا کرنا ہے بس، توکل اس پر، تفویض الامر اس کو، اور اس کی رضا پر رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی۔ اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی لیڈریاں چمکانے کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایمان بالآخرہ، معاد سے جہاد کا کیا تعلق ہے؟ میرا اس وقت موضوع ایمان فی نفس ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ جہاد سے کیا تعلق ہے؟ جہاد میں لگے گی جان، جہاد میں کھپے گا مال۔ کیوں کھپاؤں میں؟ پاگل ہوں میں؟ اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اگر یقین ہے کہ اصل زندگی وہی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اگر یقین ہے کہ ایک کے کم سے کم 700 ملیں گے، تب میں بے وقوف ہوں اگر نہ لگاؤں۔ کون شخص ہے جو خود غرض نہیں ہے؟ جہاد بھی کرو، اپنے لیے کرو۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جہاد کر رہے ہو تو کوئی اللہ پر احسان نہ دھرنا۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ پر اس کے نبی پر کوئی احسان تمہارا نہیں ہے، کر رہے ہو اپنے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ ایک لگا کر 700 ملتے ہوں، اور ابھی اس کے وَيُضَاعَفُ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ تو ہمارے لیے حساب کتاب کے لیے کچھ بات بتا دی گئی ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ انفائنائٹ کا فائنائٹ کے ساتھ کیا نسبت کا معاملہ ہے؟ کہاں محدود، کہاں لا محدود؟ جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ بڑی پیاری سی بات کیسے سمجھائی ہے حضرت حضور نے حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت غربا میں، اصحاب صفہ تو در پر بیٹھے ہوئے تھے، تقسیم ہو گیا۔ ایک شانے کا تھوڑا سا گوشت بچا کر رکھ لیا، حضور کو پسند تھا خاص طور پر، جسے ہم دستی کہتے ہیں۔
تشریف لائے، پوچھا ما بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ عرض کیا ما بقیہ منہا الا کتفہا، نہیں کچھ نہیں بچا حضور، سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، بس ایک شانہ بچایا ہے۔ فرمایا بقیہ کلھا الا کتفہا، جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بکری بچ گئی، جو ہم کھا لیں گے وہ کنزیوم ہو جائے، بچت وہ ہے یہ نہیں۔ زمین و آسمان کا فرق، آخرت کا یقین، آخرت کا یقین ہو پھر تردد پیدا ہو جائے، آخرت کا یقین ہو تذبذب پیدا ہو جائے، مذبذبین بین ذالک۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ آخرت کا یقین، پھر دنیا کی طلب، تن من دھن اس کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال، یہ بالنفس والمال کی ساری کوانٹیٹیو ریلیشن شپ جو ہے اور ریشو پروپورشن وہ ایمان بالآخرہ کے ساتھ، جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انفاق نفس، بذل نفس، انفاق مال بڑھتا چلا جائے۔ تیسری چیز آئیے رسالت۔ جہاد کا کیا تعلق تھا رسالت کے ساتھ؟ میں نظریاتی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، میں آج صرف کوئی بھی اصطلاح دوسری نہیں لانا چاہتا۔ لفظ انقلاب بھی آپ نے میری زبان سے آج نہیں سنا ہوگا۔ جہاد، رسالت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ منظم جماعت نہ ہو، سم وطاعت، سنو اور مانو۔ اور جان لیجئے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں جو رسالت کی بنیاد پر سم وطاعت قائم ہوتی تھی، اس سے زیادہ کوئی سم وطاعت ممکن نہیں۔ جب مان لیا یہ اللہ کے نبی ہیں، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اب کوئی نافرمانی کا امکان ہے؟ اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگی بات، جھوٹی نبوت نے قادیانیت کے اندر جتنا نظم پیدا کر دیا ہے اس کا تصور کیجئے، کوئی جماعت ہے اتنی منظم؟ جھوٹی نبوت۔ کسی ملنگ کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ بنا ہوا ملنگ تھا، اب اس کے جو نذرانے پیش ہو رہے ہیں، دودھ جلیبی پیش ہو رہی ہے، جو آؤ بھگت ہو رہی ہے، اس نے سوچا جس چیز کے سوانگ میں یہ کچھ ہے اس کی حقیقت میں کیا ہوگا، اور زندگی بدل گئی۔ جس شے کے ڈھونگ میں، سوانگ میں، جھوٹ میں یہ نظم ہے جو آج بھی موجود ہے قادیانیوں کا۔ سیٹلائٹ پر ان کے خطبے نشر ہو رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے عالمی طاقتوں کی پشت بنائی بھی ہے، لیکن عالمی طاقتیں بھی گھوڑے کو دیکھ کر اس کے اوپر داؤ لگاتی ہیں۔ آپ ریس میں جا کر پوری طرح دیکھ لیتے ہیں گھوڑا کون سا جیتے گا، تب اس پر داؤ لگاتے ہیں۔ اللہ بچائے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ایک مثال دی ہے آپ کو، ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو میں اس نظم کی اہمیت کے لیے مثال دے دوں۔ غزوہ احد میں کیا غلطی ہوئی تھی صحابہ سے؟ کوئی کفر کیا تھا، شرک کیا تھا؟ میری تحقیق یہ ہے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، تعویل کر لی تھی کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، تو الفاظ چونکہ یہ تھے کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی مت ہٹنا۔ تعویل کر لی گئی کہ وہ شکست کی حالت میں تھی، یہ تو فتح ہو گئی۔ لیکن لوکل کمانڈر، اصول یہی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ لوکل کمانڈر کہہ رہا مت ہلو، 50 میں سے 35 چلے گئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔
اسی سے سمجھ لیجئے